ایک یہ کویسچن چلے ابھی کے بھی لے لیتے ہیں پہلے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان حرام کھائے تو کہتے ہیں کہ 60 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، عبادت قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، تو ہے حدیثوں میں ایسے الفاظ ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے فرائض ہی ادا نہیں ہوں گے۔ جیسے ظہر کی نماز پڑھ لی تو ہم کہیں تیری نماز ہی نہیں ہوئی، نماز ہو جاتی ہے لیکن اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر حرام مال کھا رہا ہے اور حرام پہنا ہوا ہے تو قبول نہ ہونے کا مطلب اس پہ ثواب کا ترتب نہ ہونا، آخرت میں اس پر انعام کا نہ ملنا، یہ ہوتا ہے۔ تو اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر کوئی حرام سے توبہ کر کے پھر مطلب اپنی زندگی ایک حلال طریقے سے گزارتا ہے تو جو اس نے حرام کھاتے ہوئے عبادات ادا کی تھیں، کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ثواب عطا فرما دے۔ لیکن جب تک حرام جسم پر ہوتا ہے، حرام پیٹ میں ہوتا ہے، کہا یہ جاتا ہے اور کہا یہی گیا ہے کہ عبادات مقبول نہیں ہوتی ہیں، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ عدل و انصاف کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، عدل و انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز بالکل شرعی تقاضے کے مطابق کرنا، وہ عدل و انصاف ہے۔ آسان الفاظ میں آپ کو میں نے بتایا، اگر مجھے ایک عمل اختیار کرنا، میں دیکھوں شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی ہے میں کروں، نہیں دیتی تو رک جاؤں، یہ اپنے ساتھ عدل و انصاف ہے۔ اگر میں کچھ کر چکا ہوں تو مجھے اس پر توبہ یعنی غلط کام کر چکا ہوں تو توبہ کرنی چاہیے تاکہ میں عذاب سے بچوں، یہ شریعت کے مطالبہ تھا، میں نے کیا، یہ اپنے ساتھ عدل و انصاف ہے۔ اسی طریقے سے دیگر معاملات آپ دیکھ لیں، پیسہ کمانے میں بھی عدل ہوتا ہے، آپ جائز طریقے سے کمائیں، جائز مقام پہ خرچ کریں، یہ آپ گویا کہ پیسہ کمانے اور خرچ کرنے میں عدل سے کام لے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر دو فریقین کے درمیان آپ فیصلہ کرواتے ہیں اور وہ بالکل شریعت کے مطابق ہوتا ہے، جس کا قصور ہے چاہے وہ آپ کا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، وہ سزا کا مستحق، اور جو کتنا ہی آپ اس سے بغض رکھتے ہیں، دشمن ہے، لیکن وہ حق پر ہے اور آپ اس کے لیے وہی فیصلہ کریں جو شریعت کہتی ہے، اس کی تائید میں بولیں، یہ عدل و انصاف ہے۔ تو عدل و انصاف کی تعریف اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ اپنا احتساب کرنے میں بھی آسانی رہتی ہے اور ہر چیز صحیح قرینے پر آئے گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ